اس پارلیمنٹ کے سامنے جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. دیکھیے آج کی فوج وہ فوج ہے, بار بار اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں, اس کے بارے میں سوچیں تو یہ آج ہمارے لیے قربان کر رہی تاکہ ہمارا کل بچ جائے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے اس کو پازیٹیو انداز میں لیں کہ ہم فوج کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ فوج الگ ہے اور حکومت الگ ہے. فوج ہمارا حصہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح موجودہ فوج اب تک چلی ہے انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی. مجھے ایک پریسیڈنٹ قائم کریں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک سوال قائم کریں گے کہ جو دیکھیں وزیر یاسمین اگر پرائم منسٹر کی بات سنو تو مہرین کی بات سنو, دونوں بالکل مختلف باتیں ہیں. بالکل یہی میں کہنے لگی ہوں. وزیر اعظم نے ایسا کچھ نہیں کہا. وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم سے ویزوں کا حساب مانگا جا رہا ہے. نہیں ایک سیکنڈ, میری آپ بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو کرنے دوں گی بٹ آپ سوال میرے سن لیں. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیے آپ کو یہ ابہام ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ حساب مانگا جا رہا ہے. دیکھیے جہاں تک حساب مانگا جانے کی بات ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آنے ضروری تھے اور نہیں آئے. انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. قوم اور میڈیا اور میں سمجھتی ہوں عدلیہ بھی اب ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. مگر یہ جس کی بھی سوچ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے سپریم ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی ادارے کی اگر سوچ ہے کسی بھی ادارے تو نہیں ہونی چاہیے. مگر میں آج بھی آپ کو یہ بات کہتی ہوں, آج بھی میجورٹی جو اداروں کی ہے اور اداروں کے اندر جو میجورٹی سوچ ہے, دیکھیے دو باتیں ہیں, میجورٹی اداروں کی اور اداروں کے اندر جو میجورٹی سوچ ہے وہ آج بھی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نظام کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے ڈیریل نہ ہو, جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتی ہوں, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اعجاز الحق صاحب میں یہیں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. میرے ہی شو میں آپ نے کہا تھا کہ لگتا ہے آپ صدر مملکت واپس نہیں آئیں گے. آپ کو اس وقت آپ نے یہ کیوں بات کی تھی؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی تھی اس پہ بھی آپ نے بات کی تھی. بہرحال واپس آ گئے, میرین کہہ رہی ہیں ان سب کے منہ بند ہو گئے جو ایک باتیں تھیں. آج معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کی ٹون, اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ 6 سال تک اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا جو وہ یہاں رہ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس دن جوائنٹ سیشن میں یہ جواب آپ کو نہیں ملا. آج بھی اگر وزیر اعظم یہ سوال کر رہے ہیں تو ابھی تک پارلیمنٹیرینز کو اس کا جواب نہیں ملا. شیخ روہیل صاحب کہتے ہیں جی ان کی جو تقریر تھی اس میں دھمکی بھی تھی. یہ کس قسم کا ایک ریلیشن شپ ہے سیویلین گورنمنٹ اور ملٹری کا, چاہے وہ آج کا ہو یا کل کا ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو میں نے بات کی تھی میں آج اس پہ بھی سٹینڈ کرتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میں نے کہا اگر وہ گارنٹیز ہو جائیں گی اور بات چیت ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے. آج بھی میں اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ دبئی سے لنڈن گئے اور لنڈن سے دبئی آئے, دبئی سے واپس آئے. یہ بات میں کسی وقت ثابت بھی کر دوں گا آپ کو. یہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے, میں یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں جناب کے آج جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں, مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے وہ باتیں سن کر کہ پہلی بات تو یہ کہ اس میمو سکینڈل نے ان کو اتنا بکھلاٹ کا شکار بنا دیا ہے جس کی ابھی تک مینٹینیبلٹی پہ بحث ہو رہی ہے. ابھی اس کو سپریم کورٹ نے ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری جمہوری پارٹیاں جو ہیں ساتھ چلیں گی. ایک جمہوری پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت اپوزیشن کی پارٹی ہے, وہ اس میمو کو لے کر سپریم کورٹ میں جاتی ہے. کوئی فوج نہیں گئی, کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں گئے, اور پھر سپریم کورٹ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہتا ہے کہ جناب آپ اپنے ایفیڈیوٹ جو ہے یا اپنی رپلائز جو ہیں وہ جمع کروائیں. ٹھیک, تو کیا وہ اس کنٹیمپٹ میں نہیں جائیں گے اگر وہ اپنی رپلائز جمع نہیں کروائیں گے؟ تو ان کو تو وہ کروانی تھی, اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں تمام ادارے متحد ہیں. مجھے یہ معلوم نہیں ہے, کہتے ہیں جی کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, پارلیمنٹ کو خطرہ ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گیا ہے. کون سا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گیا ہمیں معلوم نہیں. وزارت ڈیفنس نے آل آف اے سڈن, یعنی جب 2 دن پہلے 3 دن پہلے 3.5 گھنٹے کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اس وقت تو تمام مسئلے ٹھیک تھے, ہم آنگی تھی, صدر صاحب سے بھی ٹیلی فون میں بات کروائی گئی, ساری چیزیں معاملات ٹھیک تھے. اوور نائٹ کیا ایسی بات ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے اس وقت کہ اب یہ دیکھیں گے جناب, اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو سپریم کورٹ بھی سپریم ہے, اور اگر ادارے جو ہیں وہ ان کے متحد ہیں تو کیا وہ ادارے جو ہیں ان کے مظاہرے تو نہیں ہیں, وہ نہ ان کے کوئی
اگر پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو کوئی آنچ آ رہی ہے اور اگر اس کے لیے کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک جمہوری پارٹی اس کو لے کر جا رہی ہے، آپ یہ باتیں کر کے کس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ ہمیں جمہوریت سے خطرہ ہے، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں؟ آپ خود بھی تنخواہیں لیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ بھی پبلک دیتی ہے آپ کی تنخواہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ بھی تنخواہیں لیتے ہیں اور تنخواہوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بکھلاٹ کا شکار ہیں. دیکھیں اس وقت ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اگر گلٹی نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے جی سپریم کورٹ ہے، بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک کیس گیا ہے، میمو اسکینڈل گیا ہے، اس پہ تحقیقات کروائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر حسین حقانی کو واپس بلایا گیا اور حسین حقانی کو کبھی صدر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان سے خدشات تو خود ہی پیدا ہونے ہیں. آپ جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ساری قوم جو ہے وہ جمہوریت کی بات کر رہی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ فوج آئے اس وقت. دیکھیں یہی جن کے بارے میں بات ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کس کو کہا کہ ایک شخص اس قسم کا ہے جو اگر یہ کرے گا تو فوج ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک شخص ہے. کیا اگر اسی شخص کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے تو جب وہ شخص گارنٹی کر رہا تھا این آر او کو اور جب یہی ادارہ این آر او کے لیے ان سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت سارے معاملات ٹھیک تھے اور سب کچھ تسلیم کیا گیا. اعجاز الحق صاحب ذرا یہ فرما دیجئے گا، مجھے نہیں پتا، آپ نے جیسے کہا کہ بات چیت ہوئی، یہ ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ نکلی which was very out of the ordinary. مطلب عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے نا. دیکھیں اگر چیف ہمارے ملک کے ہیں، صدر بھی ہمارے ملک کے ہیں، انہوں نے آپس میں فون پر بات کی، فوراً ایک وضاحتی پیغام آ گیا جی کہ 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوئی. بھئی 1 منٹ سے اگر 2 منٹ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بھئی نہیں، 1 منٹ کی بات ہوئی ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رومر مانگرنگ ہو کیوں رہی ہے؟ کچھ تو ہے نا. انہوں نے کہا ایک آدمی، بہرحال وہ جس کی بات کر رہے تھے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں جنہوں نے اپنا حلفیہ بیان جو کل دیا ہے، جواب الجواب، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب دیا ہے آج وزیر اعظم نے کہ ہم نے ان کو اعتماد میں لیا، ہم نے ان پہ نیٹو کے ساتھ دیا، ہم نے ان کا یہ کیا. ساتھ دیا کیوں؟ ہم سب ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا حکومت کا فرض تھا. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نیٹو کی جو سپلائیز بند کی گئی ہیں وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، شمسی ایئر بیس جو خالی کروائی گئی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، ہم نے تو فوج کے لیے تمام معاملات کیے. پھر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس پہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. آج وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی کیس بلڈ کر دیا ہے کہ ابھی ایک سپریم کورٹ کی کمیٹی جو ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں، وہ پروب کر رہی ہے کہ ایبٹ آباد میں کیا ہوا، کیا اسامہ بن لادن وہاں تھا نہیں تھا، کیا وہ مارا گیا نہیں مارا گیا. امریکن میڈیا میں ابھی تک کنسنسس نہیں ہے. آپ تمام امریکن میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ان میں کنسنسس نہیں ہے. کیا امریکہ نے آج تک یہ ثابت کیا کہ ایبٹ آباد سے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے کر گئے تھے یا اس کی فیملی کو لینے کے لیے آئے تھے؟ ایک ان کا جہاز گر گیا، ایک ناکام آپریشن تھا ان کا جس کے بعد ان کو وہاں سے جانا پڑا. آج وزیر اعظم نے کہہ دیا کھڑے ہو گئے کہ 6 سال سے اسامہ بن لادن پاکستان میں رہ رہا تھا اور کس نے اس کو ویزا دیا. آپ ڈائریکٹ یعنی کہ نہ صرف اپنے ملک کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کی بات کی ہے آپ نے، بلکہ اپنی فوج کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے حالت یہ بڑی سیریس بات ہے. یہ بات ابھی کہنے کا موقع آپ کو شاید یاد نہیں ہے، شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس سے ٹھیک صبح کے وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک آرٹیکل لکھ مارا تھا اور جس میں بڑا اس پہ پریس کیا گیا تھا امریکن، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ایک بہت بڑی جھیل قرار. آج کو نئی بات نہیں کی، آپ مطلب اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں. جناب روہیل اصغر صاحب تو شاید آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. جناب میں نے تو ان کو یاد کرایا، میں نے تو سارے پڑھے ہوئے ہیں، صرف آپ ہی نہیں پڑھتے. آپ اسے پڑھتے ہو جب آپ کے سر سے پانی گزر جاتا ہے. ہم صرف آپ کو پڑھتے ہیں جب تو آج کہنے کی کیا ضرورت ہے اس ڈی جی آئی ایس آئی کو جس کی تم لوگ تعریفیں کر رہے تھے، آج اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری، آج کون سا ایسا واقعہ ہو گیا، آج کون سا ایسا واقعہ ہو گیا جس کی آپ تعریفیں کرتے نہیں سکتے تھے؟ جب انہوں نے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں ڈو مور، اب آپ کی باری ہے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ایڈ چاہیے، یہ باتیں خوف خدا کریں، آنکھیں ڈال کے آپ امریکہ سے بات کریں گے تو میں بات کر لیں جی، ہم بات کر لیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں.
یہ جو اسامہ والی آج بات کر دی وزیر اعظم نے، یہ بڑی سیریس بات ہے مہرین، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ انہوں نے ایک طرح سے فوج سے ہی پوچھا ہے نا کہ کس کے ویزے پہ وہ یہاں رہ رہے تھے، مطلب ظاہر ہے یہاں دیکھیے یہ تو پاکستان کی حدود کی تو وہی جیسمین بات یہ ہے کہ جیسے ابھی اعجاز الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ بات کہہ رہے ہیں اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ جھوٹ بول جائے تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ISPR کو بیان دینا پڑا، اور یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے فوراً ایک سٹیٹمنٹ داغ دی لاہور میں، انہوں نے کہا کہ ان کے مذاکرات ہو گئے آرمی سے اور بات چیت ہو گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی، واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی جتنی بات کی ہے اعجاز الحق صاحب نے، یہ وہی میں سمجھتی ہوں، یہ بھی مجھے دیکھیے میری بات کا برا نہ بنائے اعجاز الحق صاحب، یہ بھی ایک طرح کی کانسپریسی ہے جو ہو رہی ہے۔ پہلے صدر صاحب گئے تو یہ بولتے رہے اور ایک کانسپریسی شروع کر دی، آج اگر پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ایک پارلیمنٹ میں بات کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس کو پازیٹیو طریقے سے آپ کو لینا چاہیے۔ کس طرح کیا میری پاکستان کی جو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پاکستان کی جو 60 سال کی حکومت رہی ہے، یہاں پہ جب بھی آمریت آئی ہے، دیکھیں آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں فوج نے آمریت اور جمہوریت سے نکل کے باہر اس ملک کا بھی سوچ لیجئے کچھ نہیں کیا، ہم دیکھیں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ میری ایک میرا پوائنٹ پرٹیننٹ پوائنٹ سن لیں، پرٹیننٹ پوائنٹ سن لیں۔ دیکھیں ہم جیسے آج کہا نا سب نے کہ دیکھیں میڈیا، آزاد میڈیا، سول سوسائٹی، ججز، ہر ادارہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، ساتھ دینا چاہتا ہے، سب جمہوریت کے ساتھ ہے، لیکن کیا آپ ہمیں یہ بتائیں تو صحیح نا ایٹ لیسٹ جب ہمارے وزیر اعظم یہ کہیں، دیکھیں پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں ہماری حکومت کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، اس کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تو ہم اس کو میں پوزیٹیو چیز کیا دیکھیں؟ What is a positive point in this? پوزیٹیو چیز یہ دیکھیں پوزیٹیو چیز یہ دیکھیں کہ اگر حکومت کو آپ پسند نہیں کرتے تو ایک طریقہ جمہوری ہے، اس کے تحت اس کو آپ ہٹائیں یا لے کے آئیں۔ کیا یہ جو میمو کے معاملات ہیں، جیسے ایک بات جو اعجاز صاحب نے کی، میں اس سے متفق ہوں کہ اگر انہوں نے فوج سے کہا کہ اپنا داخل کرو اپنا جواب، تو انہوں نے داخل کرنا تھا، ایک پروسیجر ہے۔ جہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ فوج الگ پیج پہ ہے، سپریم کورٹ الگ ہے اور پارلیمنٹ الگ، یہ بات غلط ہے۔ جو سوچ، جو بات پرائم منسٹر صاحب نے آج بڑا کلیئرلی اس بات کو کہا کہ جو سوچ یہ بیان کرنا چاہتی ہے یا یہ واضح کرنا چاہتی ہے یا ایسی تشریح کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے سپریم بھی کوئی ادارہ ہے، تو یہ بات نہیں ٹھیک۔ تمام ادارے آنسریبل ہیں پارلیمنٹ کو۔ سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے وہ ادارہ ہے انٹرپریٹ کرنے کا، قانون بنانے کا ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ اب خطرہ کس سے ہے جیسمین؟ جو آپ کو پوائنٹ، جو آپ کو کنسرن ہے، مجھے کنسرن ہے، بلکہ پوری عوام کو، قوم کو کنسرن ہے۔ دیکھیے خطرہ اس ملک میں کیا ایسا نہیں ہوا کہ فوج کے کچھ جنرلز نے اپنا آرٹیکل 244 کو پامال کیا اور پھر انہوں نے کو کر دیا، اور اس کو سپورٹ کیا جوڈیشری نے۔ انہی ججز نے پی سی او کے تحت ووٹ اٹھا کے یہ کہا کہ 3 سال کے لیے آپ اپنا کام کریں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں گو کہ چودھری نثار صاحب بہت تند و تیز بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کسی بھی غیر جمہوری اقدام کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تو اس کو جنرلی لیں۔ آج انہوں نے ایسی کوئی، اگر سوچا جا رہا ہے، اگر اس کو ایسے آپ تشریح کر رہی ہیں کہ کیا فوج کے خلاف بالکل سوال پیدا نہیں ہوتی؟ یہ وہ فوج ہے، موجودہ فوج وہ فوج ہے جن کے 35,000 جوان نہیں ایسا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ شیخ صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں تاکہ عام سے کھل کر بات کر سکیں۔ جب وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو ذرا میں 2 جو نکات ہیں وزیر اعظم کے، میں وہ دوبارہ سننا چاہتی ہوں، ذرا ہم سن لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وزیر اعظم کس سے سوال کر رہے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔